السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں اس بارے میں ذکر کیا جائے گا کہ ہم لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں اور یہ اس کا کیا واقعہ ہے، کس نبی نے قربانی کری تھی۔ تو آج اس کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام تھا حضرت سارہ اور ایک کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ فلسطین میں رہتی تھیں اور حضرت ہاجرہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے حکم سے وہاں پہ مقیم ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روز اللہ کے حکم سے اور حضرت سارہ کی اجازت سے فلسطین سے مکہ مکرمہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کی اجازت سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے ذی الحجہ کے شروع مہینے میں مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے کہ جب 7ویں شب کو آپ لیٹے تو آپ نے یکایک خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ آپ اپنے فرزند کو ہماری راہ میں قربان کریں۔ چنانچہ آپ صبح کو اٹھے اور اس بارے میں بہت غور و فکر کیا اور فکر مند ہوئے کہ یہ کیا خواب نظر آیا۔ نیز اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ آیا یہ خواب من جانب اللہ ہے یا وسوسہ شیطانی ہے۔ تاہم آپ نے اسی روز راہ خدا میں با اختلاف روایت 20 اونٹ قربان کیے۔ 8ویں شب کو پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کریں۔ آپ اسی وقت اٹھ بیٹھے اور صبح کو راہ خدا میں 40 اونٹ قربان کیے۔ 9ویں شب کو پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اٹھیے اور اپنے فرزند کو راہ خدا میں قربان کریں۔ آپ اٹھ بیٹھے اور صبح کو راہ خدا میں 200 اونٹ قربان کیے۔ 10ویں شب کو پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے فرزند اسماعیل کی قربانی راہ خدا میں پیش کریے۔ چنانچہ آپ سمجھ گئے کہ یہ وحی الہی ہے، مجھ سے میرے بیٹے کی ہی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، بزرگان دین فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، یعنی اللہ علیم و حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ خواب دکھانے میں مولا کی یہ حکمت ہے کہ اپنے خلیل کا مرتبہ انتہائی حد تک تکمیل کو پہنچائے۔ فرشتوں نے کہیں یہ اعتراض کر دیا تھا کہ یہ آپ کے خلیل کیسے ہیں کہ اپنے فرزند اسماعیل سے بے حد محبت رکھتے ہیں اور ہر سال بڑی مسافت طے کر کے آتے ہیں اور انہیں پیار کرتے ہیں، جن کو مولا کریم اپنے خلیل سے یہ عملی جواب دلوانا چاہتا ہے کہ اے ابراہیم، پیغمبروں کا خواب بمنزل وحی کے واجب التعمیل ہوتا ہے، لہٰذا اپنے فرزند اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کریں۔ چنانچہ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح کو عبادت الہی سے فارغ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ آج مجھے تمہارے بیٹے اسماعیل کو ایک بڑی جگہ مہمان نوازی میں لے کے جانا ہے، ان کو بنا سوا کر تیار کر دو۔ بیوی ہاجرہ نے آپ کے حکم کی تعمیل میں اسی وقت اپنے نور عین اسماعیل علیہ السلام کو بنانا سنوارنا شروع کیا۔ پہلے خوب مل مل کر نہلایا اور پھر اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور سر میں تیل ڈالا اور کنگھی کی اور آنکھوں میں سرما بھی لگایا، اور پھر اپنے نور عین کے کپڑوں میں مشک و عنبر کی خوشبو لگائی اور پھر ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر اللہ کے سپرد کر دیا اور جناب خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری اور ایک رسی پہلے ہی سے اپنے بغل میں چھپا رکھی تھی۔ پھر آپ نے اپنے نور عین کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر چلے۔ ادھر یہ چلے، ادھر آسمانوں کے فرشتے اس امتحان عظیم کی سیر دیکھنے کے لیے چلے، اور ادھر شیطان لعین اپنی جگہ سے اٹھا کہ ہائے ابراہیم، اطاعت مولا میں یہاں تک بڑھ گیا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کرنے چلا۔ نہیں، میں انہیں ہرگز یہ فعل نہیں کرنے دوں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس لعین ایک ضعیف عورت بن کر حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے والی مکہ، تم پر میں قربان، آج تم نے اپنے نور عین کو کہاں بنا سوا کر بھیجا ہے؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا کہ آج ان کے والد ماجد کسی بڑی جگہ مہمان نوازی میں لے کے گئے ہیں۔ شیطان لعین نے کہا نہیں، وہ بڑی جگہ مہمان نوازی کو نہیں لے گئے، بلکہ تمہارے نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔
حضرت حاجرہ نے اس کے جواب میں فرمایا عورت تو کوئی دیوانی معلوم ہوتی ہے، باپ بھی کہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے اپنے اکلوتے فرزند اسماعیل کو ذبح کریں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت حاجرہ کو اس لعین کے کہنے کا یقین نہ ہوا تو اس کو اصل راز کھولنا پڑا اور کہا کہ دیکھو یقینی طور پر وہ اپنے نور عین کو ذبح کرنے لے گئے ہیں، اس لیے کہ انہیں حکم الہی ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو ہماری راہ میں قربان کریں، لہٰذا وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اے ضعیفہ، تیری اتنی عمر ہوئی اور اب تک تو مولا کے حکم کی تابع نہ ہوئی، مجھے تو لعین معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے شیطان لعین، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے ایک اسماعیل کیا، ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں ایک ایک کر کے سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی، اور اگر میرا پروردگار مجھ سے میری جان بھی مانگتا تو میں اپنی بھی قربانی پیش فرما دیتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ کی اس رضائے مولا پر ابلیس نا امید ہو کر وہاں سے بھاگا اور 7 برس کے بچے کی صورت بنا کر حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا اور چپکے سے دریافت کیا کہ اے دوست کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ میں ایک دعوت میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، اس بچے نے یعنی کہ شیطان نے کہا کہ وہ دعوت میں نہیں لے جا رہے، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں اب باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے اور پھر میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اتنے رحم دل با خدا پیغمبر، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب ننھے سے اسماعیل کو اس لڑکے یعنی ابلیس کا یقین نہ آیا تو مجبوراً ابلیس کو ان سے بھی اصل راز یقین دلانے کی غرض سے کہنا پڑا، یعنی کہتا ہے کہ اے دوست، تمہارے باپ کو حکم خداوندی ہوا ہے کہ اپنے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کریں، لہٰذا یہ اس حکم الہی کی تعمیل میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر پیارے اسماعیل فرماتے کہ اے بچے، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ پاک کا حکم ہے تو میری ایک جان کیا، اگر میرے پاس ہزاروں لاکھوں جانیں ہوتی تو میں اللہ کے نام پر ایک ایک کر کے سب قربان کر دیتا، تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ننھے تھے اسماعیل کی یہ اطاعت ربی معلوم کر کے شیطان نا امید ہو کر وہاں سے بھی بھاگا اور پھر ایک بڑے بھکاری پیر و مرشد کی صورت بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور ان سے کہا کہ اے خلیل اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہم درپیش ہے جس کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ جن کے جواب میں لعین کہتا ہے کہ افسوس اے خلیل، تم جیسا عقل مند اور ادغاسی احلام یعنی محض شیطانی خواب پر اتنی بڑی جرت کا ارادہ کہ فرزند کو ذبح کرنے کیوں چلے ہو؟ نہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا، یہ محض شیطانی وسوسہ ہے جس پر تم اپنے نور عین کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ جناب خلیل اللہ نے اس پیر و مرشد کی طرف دیکھا اور نور باطنی سے پہچان گئے کہ یہ وہی لعین ہے جس نے آدم علیہ السلام سے نافرمانی کرائی اور گیہوں کا دانہ دھوکے سے کھلا کر انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، سورہ یوسف آیت نمبر 5، یعنی شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اس ابلیس نئیس کو، شیطان لعین کو ماری، جو کہ وہ یادگار آج تک جو لوگ حاجی لوگ چاہتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں، یعنی شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ سامعین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے تو مینا میں کھڑے ہو کر اپنے لگتے جگر سے یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یعنی اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس تمہارا کیا خیال ہے؟ جن کے جواب میں بے ساختہ 7 برس کی جان پیارے اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی اے میرے رب، اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ لیکن میرے والد بزرگوار، اس وقت میں آپ کی خدمت میں چند وصیتیں کرتا ہوں، انہیں ضرور قبول فرما لیں۔ وہ وصیتیں یہ ہیں کہ آپ میرے ہاتھ پیروں کو
رسیوں سے باندھ دیں تاکہ میں ہاتھ پیر اگر ہلاؤں تو آپ کو رحم نہ آئے اور آپ قربانی جیسے عظیم امتحان سے پھر جائیں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا کہیں آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ آپ میرا کرتا میری ماں کے حوالے پیش کر دیجئے گا۔ اور چوتھی وصیت میری یہ ہے کہ آپ میری ماں سے سلام کہیے گا، اور اگر وہ پوچھے کہ اسماعیل کہاں ہے تو آپ فرما دیجئے گا کہ تم سے اچھی جگہ میں اسماعیل ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے۔ چنانچہ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پٹی باندھ لی، اور اس کے بعد چھری گردن پر چلانے لگے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ چھری چلانے لگے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ چھری گردن پر نہیں چلتی ہے۔ آپ دوبارہ پٹی کھولتے ہیں آنکھوں کی اور چھری کو پھر تیز کرتے ہیں، پھر آپ آنکھوں میں پٹی باندھتے ہیں اور پھر گردن پہ چلانے لگتے ہیں، لیکن گردن پہ چھری نہیں چلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقطعی لا تقطعی، کہ اے چھری خبردار جو اسماعیل کی گردن پر چلی اور اس کا ایک رونگ بھی اگر کٹا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ اور جنت سے ایک دمبا لیجئے اور دمبا لے کر اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دیجئے۔ ادھر تیبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی اور چھری کو لیا اور جلال کے ساتھ گردن کی طرف بڑھایا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے دمبا لیا اور جنت سے دمبا لے کر زمین پر آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹایا، دمبا کو جگہ پر لٹایا اور آپ نے چھری پھیر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب گرم گرم خون محسوس ہوا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ جب آپ نے اپنی آنکھ کی پٹی کھولی، دیکھا کہ سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ساتھ میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ سے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے آپ کو تحفتاً پیش فرما دیا ہے۔ یہی وہ ادا ہے جو اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر یہ سنت کو واجب قرار دیا کہ ہم لوگ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کو ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی پیش کریں۔ تو سامعین کرام، یہ تھا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دینے کا، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیارے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان فرمانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا عطا فرمایا۔ سامعین کرام، مزید جانکاری کے لیے اور اچھی نالج کے لیے ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔